ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن ہے کہ آپ اس سے کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میوزیشین تھے، تو وہ کیا پوائنٹ آیا آپ کی لائف میں کہ یو جسٹ ٹرن اراؤنڈ ٹو اسلام، کہتے ہیں آپ اسلام کی طرف ایک آگے، اور وہ کیا بیسک کیا پوائنٹ تھا جس کو آپ نے انسپائر کیا، اس پوائنٹ نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اسلامی بات تمہیں خوش رکھے؟ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا جنید بھائی وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد آپ مسلمان ہو گئے۔ مجھے یہ کہہ چکے ہیں، البتہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے جنید بھائی، کہ میں آپ سے ذرا اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی میں پہلے بھی مسلمان تھا تو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یو phrased it properly۔ میرے پیارے بھائی، ایک ہی طریقہ تھا۔ میرا پرانا دوست تھا بچپن کا، اسکول میٹ تھا میرا، جنید غنی اس کا نام تھا۔ بس وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کچھ اللہ کو منظور تھا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا، اور ایسا میرے پیچھے پڑا کہ میں بڑا اس کو برا بھلا بھی کہتا تھا اس وقت، وہ میرے گھر آتا تھا اور گشتیں کرتا تھا میری طرف، اور مجھے کہتا تھا کہ چلو جنید۔ اس نے مجھے ایک بات کہنی شروع کی جو مجھے آہستہ آہستہ نا انٹری کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یار دیکھو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے اس کو کہا یار میں کون سا برا کام کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کو گانے سناتا ہوں، ان کے دل خوش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میرا یہ دوست ہے، پیارا ہے، بہت پیارا دوست ہے میرا، سلمان احمد، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ ایک سانگ کر رہا ہے، میں نے اس سانگ میں کچھ شروع کے اندر تھوڑے سے بول ہیں وہ میں نے پڑھ بھی دیے ہیں وداؤٹ میوزک، وہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے چھو۔ لیکن بچوں گانوں سے کیا ہوتا ہے؟ گانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی بدلتی ہے، زندگی بدلتی ہے نبی والی محنت سے زندگی بدلتی ہے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کار نبوت نہج نبوت پہ نہیں ہوگا اس وقت زندگی نہیں بدلتی۔ جب تک ان اعمال میں ہم نہیں لگتے جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل پگھلے، اس وقت تک زندگی نہیں بدلتی۔ تو وہ مجھے مسجد لے کر گیا۔ گانے سننے سے زندگی نہیں بدلتی، گانے سننے سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی۔ آپ یقین کرو، میں اتنا حیران ہوتا تھا، کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں اتنا حیران ہوتا تھا جب میں کانسرٹس پہ جاتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب فوجی تھے، تو فوج کی زندگی تھی، تو فوج کی زندگی میں ایک وہ تھی، کیا کہتے ہیں، اسٹرکٹنس تھی، ریگولیرٹی تھی، اور میرے ماں باپ دونوں بڑے سخت تھے۔ تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں بچپن میں 18-19 سال کی عمر تک میں نے رات کے 12 کیسے بجتے میں نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور لکیلی یہ موبائل فون تھے اس وقت، ٹھیک ہے؟ نو SMS، نو ٹیکسٹ، نو ای میل، نتھنگ۔ خبر نامے کے وقت ہمیں واسیاں آ رہی ہوتی تھیں لمبی لمبی، تو ہم سو جاتے تھے، یہ ہماری زندگی تھی۔ جب میں نے جا کے میں نے کانسرٹس کرنے شروع کیے نا پہلی دفعہ، تو میں دیکھتا تھا نا، جیسے میں لڑکیوں کو سامنے دیکھتا تھا، میں کہتا تھا یار ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کا باپ کدھر ہے؟ یہ کیسے آئی نہیں ہے لڑکیاں، یہ سب کچھ یہ ڈانس کر رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں؟ میں بہت حیران ہوتا تھا۔ پہلا شو تھا میری زندگی کا جس میں میری ماں اور میری بہن آئے، اس کے بعد سے دونوں کو کبھی اجازت نہیں ہوئی میرے کسی شو پر آنے کی۔ میں لے کے نہیں جاتا تھا، میری بہن مجھے کہتی تھی، میں نہیں لے کے جاتا تھا۔ ان چیزوں سے زندگیاں نہیں بدلتی، ان چیزوں سے زندگیاں بگڑتی ہیں، ان سے بگاڑ آتا ہے، ان سے کوئی خیر نہیں آتی۔ تو وہ مجھے وہاں لے کر گیا جہاں جانے کا میرا دل نہیں تھا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد۔ جب وہ مسجد میں مجھے لے کر گیا نا، تو وہاں مسجد میں ہوتے ہیں ملائکہ۔ مسجد میں کون ہوتے ہیں؟ ملائکہ۔ اور ملائکہ کی صفت ہے اللہ کی فرما برداری۔ ملائکہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ تو جب ہم جا کے ملائکہ میں بیٹھتے ہیں نا، تو ملائکہ کی صفات جب ہم when we start rubbing our shoulders with the angels، تو ان کی صفات کچھ اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ آدمی بات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تھوڑا بہت۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، یہ ایمان والا ہے، یہ ضرور کل ایمان والا بنے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں کہہ رہا تھا، جو مسجد نہیں جا رہا اس کو دھوکہ ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کا۔ وہ اللہ کے حکموں پر نہیں چل رہا، وہ اپنی مرضی کے دین پر چل رہا ہے۔ جو نفس پر بوجھ پڑے گا فوراً چھوڑ دے گا، واپسی ہو جائے گی، جھوٹ بھی بولے گا، برا بھی کرے گا، سب کرے گا۔ تو اس لیے وہ مجھے مسجد لے گیا، اور مسجد میں جا کے اس نے میرے سے کہا، میں نے اس کو کہا یار میں کون سا برا کام کر رہا ہوں، تو لوگوں کے دل خوش کر رہا ہوں۔ تو میرے سے کہنے لگا تمہارے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ معلوم کر لو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ تم اس طرح سے لوگوں کا دل خوش کرو؟ معلوم کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن کیا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے
पहली दफा ना मुझे ऐसे स्ट्राइक किया, यार ये तो बात सही कर रहा है। तो पहली दफा मैंने अपना जहन बनाया कि हाँ यार मुझे ये मालूम करना जरूरी है। आने वाले वक्तों में अल्लाह ने फौरन मौलवी तारिक जमील साहब से मुलाकात करवा दी। फिर मौलाना की तरबियत में चलते 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 6 साल के बाद तौबा कर ली। और मैं एक बात बताऊं, मैंने इतनी देर से कभी किसी को तौबा करते नहीं देखा। मैंने लोगों को पहले ही तौबा करते देखा है। इसलिए मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे पक्का यकीन होता है कि इसकी जिंदगी जो है ना वो मेरे से पहले ही बदल जाएगी, ये मेरे से अच्छा है। 6 साल के बाद छोड़ा मैंने। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फेवर किया अपने आप को। मुझे यकीन हो गया कि मस्जिद जाना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैंने कुछ बनना है, मस्जिद वाला बनना जरूरी है। अगर मैं मस्जिद वाला न बना तो मैं कोई और वाला बन जाऊंगा। ठीक है, किसी बहन पूछना चाहे? हाँ, किसी लेडी से पूछना चाहे? जी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।